السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی گھڑیاں بالکل ہمارے قریب ہیں اور آج جمعہ ہے، رات کو انشاءاللہ تراویح کا اہتمام بھی ہوگا۔ رمضان کی برکت والی گھڑیاں شروع ہیں، لیکن اس کا استقبال کیسے کیا جائے، اس میں کیا کرنا چاہیے، اس ضمن میں مختصر باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا رنگ بدل جاتا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا بہت زیادہ مانگتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایک خوف سا طاری ہوا کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام رمضان کے ختم ہونے تک بستر پہ تشریف ہی نہیں لاتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت بیان فرمائی۔ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے سنہری موقع ہے، ہم خوب اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ شیطان تو قید ہے اور شیطان قید ہے، لہٰذا ہم اللہ کی عبادت خوب کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، حضور کی سنت بھی زندہ ہوگی، اللہ کی رحمت بھی ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ عظمتوں والا اور صبر کا مہینہ ہے، اور حضور نے اس کو شہر المواسات فرمایا۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ غمخواری کریں، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے بخاری شریف میں، اجود من الریح المرسلہ، حضور علیہ السلام تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے اس ماہ مقدس کے اندر۔ اور قرآن پڑھنا پڑھانا اور روزہ رکھنا، تراویح کا اہتمام، قیام اللیل کا اہتمام اور صدقہ خیرات کا اہتمام، اور لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار۔ فرمایا جو اپنے خادم، اپنے غلام سے اس ماہ مقدس میں بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، خلاق عالم اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ سنہری موقع دیا ہے، ہم اس میں خوب اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کریں اور خوب دعائیں مانگیں اپنے لیے، سب کے لیے۔ خاص طور پر اس وقت جو ایک وبائی مرض کا ہر طرف دور دورہ ہے، ہر طرف وبال ہی وبال ہے، جکڑے پڑے ہیں، خاص طور پر اس آفت سے نکلنے کی اور نجات کی اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ ہم سے ناراضگی کے اثر کو ختم فرمائے، اور اللہ پاک سب